السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلباء، کتاب مشکات المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب العدہ یعنی عدت کے تعلق سے یہ باب چل رہا ہے۔ آج کے درس میں الفصل الثالث یعنی تیسری فصل شروع کریں گے۔ پہلی حدیث حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں ان سلیمان بن یسار ان الاحوص حلق بالشام حین دخلت امراته فی الدم من الحیضۃ الثالثۃ وقد كان طلقها فكتب معاویۃ بن ابی سفیان الى زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یسألہ عن ذلك فكتب إليه زيد أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها لا يرثها ولا ترثه رواه مالك۔ حضرت سلیمان بن یسار سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ان الاحوص، احوص بے شک احوص، اور احوص سے مراد احوص بن جواب ہیں اور ابو الجواب الزبی ہے ان کی کنیت۔ کوفہ میں رہتے تھے، اہل کوفہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ سلیمان بن یسار کہتے ہیں حلقہ بالشام، شام میں ان کا انتقال ہو گیا، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حین دخلت امراته فی الدم من الحیضۃ الثالثہ، اس وقت جبکہ ان کی بیوی حیض کے تیسرے حیض کے خون میں داخل ہوئی۔ تیسرا حیض یعنی وقد کان طلقہا، اور تحقیق کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، یعنی انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، اور طلاق کے درمیان جو عدت ہے اسی عدت کا زمانہ چل رہا ہے۔ ایک حیض گزرا، دوسرا حیض گزرا، اور اسی طرح سے تیسرے حیض میں ان کی بیوی داخل ہو گئی، اور اسی دوران ان کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ فَكَتَبَ معاویۃ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یسألہ عن ذلک، تو حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، یعنی ان کی طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے تعلق سے لکھا الی زید بن ثابت، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ مشہور صحابی رسول ہیں حضرت زید بن ثابت، اور مسئلے مسائل وراثت کے، خاص طور سے اس فرائض وغیرہ کے مسائل کے اچھے جانکار تھے، تو ان سے مسئلے کی وضاحت کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا یسألہ عن ذلک، وہ سوال کر رہے تھے اس کے تعلق سے، یعنی یہ جو مسئلہ پیش آیا تو اس مسئلے سے متعلق وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کر رہے تھے۔ کون؟ یعنی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت خلیفہ تھے۔ تو یہ جو ہے خلیفۃ المسلمین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سوال کیا کہ ایسی صورت میں یہ کیا کیا جائے؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ، پس انہوں نے لکھا، کس نے؟ یعنی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الیہ یعنی الی معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہوں نے لکھا، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہا اذا دخلت فی الدم من الحیضۃ الثالثۃ، کہ بے شک اگر یہ داخل ہو گئی ہے تیسرے حیض کے خون میں، یعنی تیسرا حیض آنا شروع ہو گیا ہے، فقد بریت منہ، تو یہ اس سے آزاد ہو گئی، بریت آزاد ہو گئی، بری ہو گئی اس سے، یعنی احوص سے، آئی بس میں
وَبَرِئَ مِنْهَا، اور وہ بھی اس سے بری ہو گیا، یعنی اب ان کے درمیان میں جو شوہر اور بیوی کا تعلق یا رشتہ جو ہوتا ہے وہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ طلاق کے درمیان اگر کوئی آدمی طلاق دیتا ہے تو وہ پہلے حیض یا دوسرے حیض میں شوہر کی زوجیت میں رہتی ہے، اور جب تیسرا حیض آنا شروع ہو جاتا ہے تو عدت ختم ہو گئی، اب ان کے درمیان میں جو شوہر اور بیوی کا تعلق ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور جب یہ تعلق ختم ہو گیا تو وہ بیوی نہیں رہی اور یہ شوہر نہیں رہا، تو اب یہ ایک دوسرے کے وارث بھی نہیں ہوں گے۔ لا یرثھا ولا ترثہ، نہ وہ اس کا وارث ہوگا اور نہ ہی یہ عورت اس کی وارث ہوگی۔ رواہ مالک، اس کو امام مالک نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر دیا کہ اگر تیسرا حیض شروع ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں یہ شوہر اور بیوی نہیں رہے آپس میں۔ ہاں اگر ابھی حیض شروع نہیں ہوا ہے اور طلاق جو ہے یہ طلاق رجعی تھی تو ایسی صورت میں یہ بیوی اور شوہر ہے، اور اسی درمیان میں انتقال ہو جا رہا ہے تو ایسی صورت میں یہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر تیسرا حیض شروع ہو جائے مطلقہ کا اور اسی طرح سے اس کا یا اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس بات کی دلیل ہے، ایک دوسرے کے وہ وارث نہیں ہوں گے اگر تیسرا حیض شروع ہو جا رہا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو مطلقہ عورت کے لیے بتلایا ہے وہ یہی ہے، یتربصنا ثلاثۃ قروء، کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں گی 3 قروء تک، اور قروء مطلب حیض، یعنی 3 قروء اب جو شروع ہو گیا ہے نا تیسرا، تو اس لیے وہ جو وقت ملا ہوا تھا وہ وقت ختم ہو گیا، اب اور مزید اسے وقت نہیں ملے گا، لہذا اب اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے شوہر اور بیوی نہیں ہیں، اس لیے انہیں جو ہے وراثت نہیں ہوگی، ان کی آپس میں وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ ہاں اگر پہلے انتقال ہو جا رہا ہے تیسرے حیض آنے سے پہلے تو پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، اس کو امام مالک رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اس باب کی اور اسی طرح سے اس فصل کی آخری حدیث ہے، وعن سعید بن المسیب رحمہ اللہ قال قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایما امرأۃ طلقت فحاضت حیضة او حیضتین ثم رفعتها حیضتها فإنها تنتظر 9 أشهر فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد 9 الأشهر 3 أشهر ثم حلت۔ رواہ مالک۔ حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یعنی حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین دوسرے خلیفہ راشد، تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے بیان کیا، ایما امرأۃ، کوئی بھی عورت، طلقت، جسے طلاق دے دی گئی ہے، یعنی کوئی بھی عورت جسے طلاق دے دی گئی ہے، فحاضت حیضۃ، پس اسے حیض آیا ایک، او حیضتین، یا 2 حیض آئے، یعنی پیریڈ کا جو زمانہ عورتوں پر طاری ہوتا ہے، چاہے وہ ایک آیا یا اسی طرح سے 2 آئے، ثم رفعتها حیضتها، پھر اس کا حیض اٹھا لیا گیا، یعنی اس کا حیض جو ہے آنا بند ہو گیا۔ مسئلے کی صورت یہ ہے، یعنی ایک عورت جسے طلاق دے دی گئی ہے، اب ایک حیض آتا ہے اسے،
یا اسی طرح سے 2 حیض آ جاتے ہیں۔ اب 2 حیض آئے مان لیجئے، لیکن تیسرا حیض اسے نہیں آیا، جبکہ اس کی عدت 3 حیض ہے، تو اب ایسی صورت میں وہ کیا کرے گی؟ اس صورتحال میں اس عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ تو راوی کہتے ہیں فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ 9 أَشْهُرٍ کہ وہ انتظار کرے گی 9 ماہ، یعنی 9 مہینے تک وہ انتظار کرتی رہے گی۔ اور 9 مہینے تک انتظار کا مطلب یہ ہے یعنی اسے حمل سے مان لیا جائے گا اور وہ 9 مہینہ تک انتظار کرے گی بچہ جننے کا۔ فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمَلٌ اگر حمل ظاہر ہو جائے اسے فَذَلِكَ تو یہی اس کی عدت ہوگی، یعنی اگر حمل ظاہر ہو گیا اور یہ معلوم ہو گیا کہ ہاں اس کے پیٹ میں بچہ ہے 1 حیض یا 2 حیض آنے کے بعد، تو اب یہی اس کی عدت ہو جائے گی۔ وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بَعْدَ 9 أَشْهُرِ 3 أَشْهُرٍ اور اگر ایسا نہیں ہے یعنی حمل ظاہر نہیں ہوا ہے، تو ایسی صورت میں 9 مہینہ کے بعد 3 مہینے عدت گزارے گی، ثم حلت پھر حلال ہوگی۔ آئی بات میں، یعنی 9 مہینے کے بعد اسے پتہ چل رہا ہے کہ وہ حالت حمل میں نہیں ہے، تو اب وہ پھر کیا کرے گی؟ ان 9 مہینے کے بعد 3 مہینے مزید عدت کے گزارے گی، اور یہ گویا کہ عائشہ وہ عورت جسے حیض آنا بند ہو گیا ہے اس کی عدت مانی جائے گی۔ 3 مہینے حیض کی 3 مہینے اس کی عدت ہوا کرتی ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ثم حلت پھر وہ حلال ہوگی۔ رواہ مالک، اس کو امام مالک نے روایت کیا ہے۔ اس مسئلے سے متعلق علماء کے درمیان میں کافی اختلافات ہیں۔ ایک تو یہ صورتحال ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور اسی طرح سے ایک حالت مزید یہ بھی ہے کہ اگر حالت حمل اس کا ظاہر ہو جا رہا ہے تو ایسی صورت میں حالت حمل ہی اس کی عدت ہوگی، اور اگر حمل ظاہر نہیں ہوتا ہے تو ایسا اسے مان کر یعنی اسے جو ہے یہ مانا جائے گا کہ اس کا حیض آنا بند ہو گیا ہے، لہذا 3 مہینہ وہ عدت کے شمار کرے گی، 3 مہینہ وہ عدت کے شمار کرے گی اور پھر وہ حلال ہو جائے گی۔ آئی بات میں، تو صحیح اور درست بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ اگر حالت حمل میں نہیں ہے تو 3 ماہ جو ہے اس کی عدت کے شمار کیے جائیں گے اور پھر وہ حلال ہو جائے گی۔ اور جہاں تک اس کی نسبت کا تعلق ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، تو یہ سند جو ہے منقطع ہے، کیونکہ سعید بن المسیب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ نہیں پایا ہے، انہوں نے کس سے سنا ہے، کہاں سے یہ حدیث بیان کی ہے، کوئی معلوم نہیں ہے اس تعلق سے، ٹھیک ہے۔ تو صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہو جاتی ہے تو 3 ماہ اس کی عدت مانی جائے گی اگر حمل نہیں ہے تو، اور اگر حمل ہے تو ایسی صورت میں وہی مدت حمل ہی اس کی عدت ہوگی، یعنی وضع حمل کے بعد پھر وہ آزاد ہوگی اور حلال ہو جائے گی۔ آئی بات میں، تو یہ باب آج کے درس میں ہمارا یہاں ختم ہوتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔